آج ہمارے درس کا موضوع اعتکاف کرنے والے کا انعام، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خاص عبادت کی غرض سے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اس معتکف کو خالق کائنات جل جلالہ کن انعامات سے نوازتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اعتکاف، اس کا لغوی معنی ٹھہرنا یا قائم کرنا ہے، اور شریعت میں یعنی کہ اصطلاحی اس کا جو معنی ہے کہ نیت کے ساتھ مسجد میں، یعنی نیت عبادت مسجد میں خاص ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی اعتکاف وہ فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی نفل ہوتا ہے۔ اب فرض اعتکاف جو ہے وہ کون سا ہے، سنت اعتکاف کون سا، نفلی اعتکاف کون سا ہے؟ فرض یا واجب اعتکاف کہ بندہ اعتکاف کی نیت یعنی کہ منت مانتا ہے۔ اب وہ منت جو ہے وہ دل سے نہیں بلکہ زبان سے اس کا اقرار کرے تو اسے فرض یا واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جب وہ معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اس کا روزے دار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ اعتکاف اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے فرض کہ جس میں اس نے منت مانی ہو کہ مثلا میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا جی، یا میں آئندہ سال وہ اعتکاف کروں گا، کس طرح کی بھی کوئی نیت ہو جائے تو یہ فرض واجب اعتکاف ہے۔ اور سنت اعتکاف کہتے ہیں کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ میں، یعنی آخر کے جو 10 دن ہے ان میں اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اب اس میں بھی بندے کا روزے دار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف اس کا درست نہیں ہے۔ اور تیسرا نفلی اعتکاف۔ اب نفلی اعتکاف وہ میں اور آپ سب کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ جیسے ہی مسجد میں آیا اعتکاف کی نیت کی، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر دی۔ جب تک وہ بندہ مسجد میں رہے گا خالق کائنات جل جلالہ اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئے مسجد کی دعا کے ساتھ ساتھ ہم اعتکاف کی دعا بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں، تو جب تک مسجد میں رہیں گے ہر سانس کے بدلے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 3 قسمیں تھیں۔ اب آئے کہ اعتکاف کا کرنے والے کو خالق کائنات جل جلالہ کن انعامات سے نوازتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال فی المعتکف، فرمایا اعتکاف کرنے والے کے متعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے،
हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूब کہ اعتکاف کرنے والے کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو تمام نیکیاں وہ کرنے والا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا اب معتکف اعتکاف بیٹھ گیا، اعتکاف کرنے والا اعتکاف بیٹھا ہے، اب اس کی روٹین کیا تھی کہ رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس کے لیے جنازے کے لیے جاتا ہے۔ تو فرمایا اب وہ بیٹھ گیا اعتکاف پر، اب وہ بیمار پرسی بھی نہیں کر سکتا، جنازے پر بھی نہیں جا سکتا، تو اب ان ثوابوں سے محروم تو خالق نے نہیں رکھنا، تو فرمایا اب وہ اعتکاف میں بیٹھا رہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو روزانہ یہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ وہ اعتکاف میں ہے اور جو روز مرہ اس کے نیک اعمال تھے اللہ رب العزت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ اور دوسری حدیث بارکہ انتہائی خوبصورت انعام دیکھیے گا، جو معتکف ہے اس کو خالق کائنات جل جلالہ انعام سے کیسے نواز رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، یعنی رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے۔ اب ایک مسئلہ جو آخر میں وہ بڑا ضروری ہے وہ بھی سماعت کر لیں کہ اعتکاف کن کن پر ہے، یعنی کون اعتکاف کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، کیا جو بالغ ہیں وہ کر سکتے ہیں، بچے کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آزاد کر سکتے ہیں، غلام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب اس سلسلہ میں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، فرماتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے یہ مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض نفاس سے پاک جو ہو اس کے لیے شرط ہے، یعنی عاقل بھی ہو، حیض نفاس وغیرہ چیزوں سے وہ بندہ پاک بھی ہو، یعنی کہ اگر دونوں بھی کرنا ہے تو۔ اب فرمایا اس کے لیے بلوغت شرط نہیں، یعنی کہ بندہ بالغ ہے یہ شرط نہیں ہے، اگر چھوٹا بچہ بھی ہے اور اس کو احترام کا پتہ ہے، اس کو ادب کا پتہ ہے، مسجد کے خیال کا پتہ ہے، اس کے توقیر کا پتہ ہے، تو وہ چھوٹا بچہ بھی اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف درست ہے۔ اچھا اب آزاد نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آیا غلام؟ فرمایا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ پہلے اپنے مولا سے اجازت لے گا، یعنی جس کا وہ غلام ہے اس سے اجازت لے گا، اگر وہ اسے اجازت دے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اگر وہ اسے منع کرے تو پھر وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اللہ محبوب کا صدقہ یہ جو عظیم نیکی ہے ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، احکام شریعہ پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔